الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بظلها وأشعارها وأجنافها وإن الدم ليقع من الله من مكان قبل أن يقع بالأرض فتؤذي بها نفسها كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور بالعموم دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آج کا جو دن عنایت فرمایا، عید کا دن، خوشی کا دن، قربانی کا دن، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اسلام کے جو عظیم تہوار ہیں ان میں سے آج ایک دوسرا تہوار ہم اور آپ منا رہے ہیں. اس سے پہلے یوم الفطر کے نام سے ہم نے اور آپ نے ایک تہوار گزارا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانہ بھی ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان بھی کیا، اپنی زندگی سے متعلق، اپنے مستقبل سے متعلق، اپنی دنیا سے متعلق اور اپنی آخرت سے متعلق. اور آج پھر ایک زبردست طریقے پر اسی عہد و پیمان کی تجدید کی جانے والی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے، ہمارے دنیا میں شب و روز کیسے گزریں گے. ہم آج پھر اپنی زبانوں سے اس بات کا عہد و اقرار کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. ہم نے آپ کے سامنے جو قربانی سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھا ہے، اور اصل میں وہ دعا کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے قربانی کرنے کے وقت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ کر لیا، یعنی انسانوں سے کہلایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے ان کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا کرائے گئے جب وہ قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی جلی تشریح کرانے والے تھے. اس انہوں نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی، میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی، اور میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں گے اور مرنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہی ہماری موت ہوگی، اسی سے ملاقات کے لیے. اور جو اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا گویا مستحق قرار دینے کے لیے ہم اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ آسمانوں پر اس کا کوئی شریک ہے، نہ زمین پر اس کا کوئی شریک ہے، نہ انسانوں میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ جنات میں اس کا کوئی شریک ہے. اور اسی طرح سے نہ فرشتوں میں کوئی شریک، نہ اور کوئی اگر مخلوق اس انداز کی ہو سکتی ہے
اس میں کوئی اس کا شریک، وہ بالکل اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنے اکیلے دم پر اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تمام انسانوں کو دیکھ رہا ہے، تمام انسانوں کی سن رہا ہے، اور تمام انسانوں کی حاجات اور مسائل پر اس کی نظر ہے۔ وہ ایسی ذات لا شریک ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور ہمیں تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے تابع بن کر رہیں، اپنے رب کے تابع دار رہیں، اپنے رب کے فرما بردار رہیں، اور جو ہم نے زبان سے کہا ہے اسی بات کا حکم ہے کہ ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری قربانی، ہماری زندگی کی ہر سانس، یہاں تک کہ آخری سانس جو ہمارے اندر سے نکلے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے ہمیں اسی بات کو حکم دیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا تابعدار، میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ یہ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حقیقت بن کر اس کو ان الفاظ کو ادا کیا، انہی الفاظ کو ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ کوئی الفاظ یعنی کو مجموعہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اور آپ کی زبان سے کہہ دیا، بلکہ ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے، عہد و پیمان ہے کہ ہم واقعی اسی انداز سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ قربانی کرتے وقت، جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت ہم سے یہ کہلایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا نظم العین کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اے اللہ تیرے لیے، اور میرا ہر عمل تیرے لیے ہے، تمام عبادتیں تیرے لیے، تمام اعمال تیرے لیے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس عہد سے پھر جاتے ہیں، زندگی کو اپنی مرضی پر گزارنے لگتے ہیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ کرنے لگتے ہیں۔ کہا گیا وہ جملہ کہ محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے جینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے نفس کے خلاف ہو، ہمارے گھر والوں کے خلاف ہو، ہمارے خاندان والوں کے خلاف ہو، جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں ان کے خلاف ہو، لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری موت کا معاملہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی جان اس کے حوالے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اطاعت کا پیکر تھے، عبدیت کی شان تھے، ان سے یہ الفاظ ادا کرائے گئے، انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، اور انہوں نے الفاظ ہی نہیں ادا کیے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ یاد کیجئے جب ان کو خواب دکھایا گیا تھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر نظر انداز کر سکتے تھے کہ یہ تو خواب ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، لیکن نبی جانتا تھا کہ نبی کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورہ کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، ذرا تم بھی غور و فکر کر لو، تمہاری کیا رائے ہے؟ کسی سے مشورہ کرنا چاہو تو کر لو، اپنی ماں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے ننیال والوں سے، جس سے تم مشورہ کرنا چاہو مشورہ کر لو، ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے معلوم ہو جائے تو پھر سوچا جائے کہ کیا قدم اٹھانا ہے۔ لیکن بیٹا جو ابھی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا تھا، اور عمر کے ایسے مرحلے میں اس بچے کی پیدائش ہوئی تھی جو تقریباً مایوسی کی عمر ہے اولاد کے اعتبار سے، اولاد نہیں ہوتی، ایسے موقع پر اس بچے کی ولادت ہوئی اور انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعي، یہ بھی چلنے کے قابل ہوا تھا، چلنے کی عمر کو ابھی پہنچا تھا یہ، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر۔ بیٹے سے مشورہ کیا، اس نے کہا بھائی جان اس میں مشورہ کرنے کی کیا بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم تو اس کے ہیں، اس میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس حکم کی تعمیل کیجیے۔ یا ابتی فعل معقول،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ اس پر عمل کیجیے، اس کو کی تعمیر کیجیے اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بابا جان نہیں بچائیں گے، چیزیں چلائیں گے نہیں کہ دیکھو ابا جان کیا کر رہے ہیں، ہماری جان لینے پر ہم آگاہ، ہم یہ سب نہیں کریں، بلکہ صبر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کریں گے۔ ہم اس کے ہیں، ہماری زندگی اس کی ہے، ہمارا جینا اس کا ہے، ہمارا مرنا اس کا ہے، ہم مکمل طور پر اسی کے لیے ہیں، لہٰذا کوئی مشورے کی ضرورت نہیں، آپ عمل کیجیے۔ باپ بیٹے دونوں چلے اور ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، کسی باپ سے اگر یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو فوراً یہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کرو، کچھ اور کہتے تو کر سکتے ہیں، اولاد کو ذبح کریں گے جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، جس کے لیے ہم نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا، دن دن پر محنت کی کہ اپنے بچے کی ضرورتوں کو پورا کرے، ماں نے بھی اس بچے کو پالنے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں تک حرام کر دی، ذرا بھی تکلیف ہوئی ماں بھی گود میں ٹہلا رہی ہے، بچے کو پہلا رہی ہے، باپ بھی اپنی داڑھی کمائی کو لٹا رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، اس بچے کو کیوں کہتے ہو ذبح کر دو، اس بچے کے گلے پر چھری چلا دو، پاگل ہو رہا، دماغ خراب ہو رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی تو ایک بات بھی تھے اور ان کے دل میں بھی بیٹے کی محبت تھی، جیسے ہمارے آپ کے دلوں میں ہے، ان کے دل میں بھی یہی محبت تھی، وہ بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی جذبات تھے اور احساسات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں نہ بیٹے کی محبت کی کوئی حیثیت ہے، نہ بیوی کی محبت کی کوئی حیثیت ہے، نہ ماں اور باپ کی محبت کی کوئی حیثیت ہے، نہ بھائی اور بہن کی محبت کی کوئی حیثیت، کسی کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس فلسفے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بیٹے کی محبت اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر اور انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ارے ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سجدہ دکھایا، تم نے تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، یہ تو ہماری حکمت اور مشیت تھی کہ ہم نے اس کو بچا دیا، ورنہ تم نے تو اس کو ذبح کر دیا تھا، ہم تو تمہاری آزمائش کر رہے تھے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، اور تم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی کی کوئی محبت نہیں۔ یہ الفاظ جو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے، یہ اسی کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں کے اوپر ہے، اور قرآن کریم یہی کہتا ہے 10 پارے میں، آپ دیکھیں، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی، تمام مسلمانوں سے یہ بات کہہ دیجیے، بالکل دو ٹوک انداز میں، کوئی لگی لگی بات نہیں ہے، بالکل صاف ستھرے انداز میں دو ٹوک انداز میں کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، تمہاری نسل، تمہارا خاندان اور تمہارا کنبہ اور تمہارے جوڑے اور تمہاری اولاد اور اسی طرح سے تمہارے یہ رہائش گاہیں جو عالیشان قسم کی ہیں، تمہاری تجارتی، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں تم سے متعلق ہے، ان چیزوں کی محبت اگر تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سے جہاد سے زیادہ ہے تمام چیزوں کی محبت، تو پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ تب کرتا ہے کہ تم کو نکال باہر کیا جائے۔ تم زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہو اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمزور، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کی محبت تمہارے دلوں میں کم ہے اور دوسری تمام چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے، تو پھر انتظار کرو۔ صبح میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ شام میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، سونے کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یا جاگنے کے وقت میں عذاب آتا ہے، کھیل کے وقت میں عذاب آتا ہے یا مشغولیتوں کے وقت میں عذاب آتا ہے۔ اس بات کا انتظار کرو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور تمہارا کوئی مقام نہیں کہ تم کو دنیا میں رہنے کا موقع دیا جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق و فاجر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا۔
تو آج یہ دن ہم سے اور آپ سے بھی اسی طرح کا عہد و پیمان کرا رہا ہے. جانور کے گلے پر چھری چلانے کے وقت میں یہی عہد کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا سے عہد کیا جا رہا ہے. بندے اس کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم اب تک جو زندگی گزارتے رہے وہ تو جیسے تیسے گزاریں، لیکن آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گی. ہمارے شب و روز آپ کی پسندیدہ طریقے پر گزریں گے. آپ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق گزریں گے. اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. عید الاضحیٰ کا یہی اصل پیغام ہے. عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی یہی روح ہے کہ ہم اسی انداز سے اپنا جینا اور اپنا مرنا طے کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اور اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے. جو وعدہ کرے اور وعدے کے خلاف کرے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان قابل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے متعلق جب لوگوں کو حکم دیا تو وہ عمل کرنے لگے، لیکن ان کے دلوں میں ایک سوال تھا جو کھٹک رہا تھا کہ قربانی کی گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا گیا، لیکن بظاہر ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پہنچا. اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا. اسی طرح سے حج اور زکوٰۃ کا معاملہ یا وہ دیگر عمل. لیکن قربانی کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن مل بانٹ کر کھا لیا. اللہ تعالیٰ کو ایک بوٹی تک نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ کو خون کا ایک قطرہ تک نہیں پہنچا. تو بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے کہ چند دن کچھ اچھا پکا لو کھاتی لو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما حاضی لگا ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. وہ مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہمارے باپ کا طریقہ ہے، ہم اپنے باپ کے نقش و قدم پر چلیں گے. لیکن پھر بھی ایک سوال یہ ہے کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کو اس میں کچھ آخرت میں بھی ملنے والا ہے، یہ دنیا تک معاملہ ہے اس کا کہ کھاؤ پیو مزے کرو. کیونکہ ان کی نگاہ دنیا پر خالی نہیں ہوتی تھی، اصل ان کی نگاہ آخرت پر ہوتی تھی، جس کو ایک مسلمان کے لیے یعنی آخرت کی نگاہ جاتی ہے. ایک مسلمان اس پر ان کی نگاہ رہتی کہ آخرت میں ہماری حصے داری کیا ہے، آخرت میں ہم کو کیا ملنے والا ہے. وہ اس بات پر ہمیشہ نظر رکھتی تھی. دنیا میں کیا مل رہا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، آخرت میں کیا مل رہا ہے یہ سوچا کرتے تھے. چنانچہ پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض ایک نیکی. جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال پر ایک نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا. اب آپ بالوں کی گنتی کر لیجئے اور پھر جتنے بال ہیں اس کو 10 سے ضرب دے لیجئے، ملٹیپلائی کر لیجئے، جو گنتی آئے گی وہ آپ کا اجر ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے یہ آخری نہیں ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. نبی کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف. انسان کی ہر نیکی کے اجر کو بڑھایا جاتا ہے، 10 سے ابتدا کی جاتی ہے، 10 گنا سے ابتدا کی جاتی ہے اور 700 گنا تک اجر بڑھایا جاتا ہے. نیت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، تقاضے کے اعتبار سے، ان ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نگاہ میں رکھتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے. اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر 40 لاکھ تک دیا جاتا ہے. یہ صرف اسی اعتبار سے کہ نیت آپ کی کیسی ہے. آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی پر آپ کو 40 لاکھ دے. اور اگر آپ نے اس لیے قربانی کی کہ سب جگہ قربانی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں قربانی نہیں ہوتی، بچے کب تک گوشت کا انتظار کریں کہ فلاں جگہ آ جائے تو پکے، لہٰذا چلو ہم بھی قربانی کر لیں، تو آپ نے یہ قربانی
قربانی کے طور پر نہیں کی ہے، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ اب اللہ کیا دے گا وہ ہمیں نہیں معلوم، دے گا نہیں دے گا وہ اللہ جانے، اس کا معاملہ ہے۔ یا اسی طرح سے سب جگہ قربانی ہو رہی، پورے محلے میں بستی میں، ہم اگر قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کہیں بڑا نکما ہے، قربانی نہیں کی، اس لیے چلے گئے جانور لے آئے قربانی کر۔ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور دکھانے والی قربانی پر کوئی عمل نہیں، کوئی اجر نہیں۔ یا نامعلوم کے لیے ایسا جانور تلاش کریں گے جس پر اللہ لکھا ہو، جس پر محمد لکھا ہو، جس پر جنت بنی ہو، اور جس پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ لکھا ہوا جانور یا محمد لکھا ہوا جانور جنت سے سیدھا چلا آ رہا ہے، لمبی قیمت، بڑی قیمت دے کر 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ اس طرح سے قیمت دے کر آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے نامعلوم کے لیے قربانی کی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ آپ جو ضرورت تھی اس کے اعتبار سے کرتے، باقی پیسہ بچا کر دوسری نیکی کر سکتے، کسی غریب کی بھلا کر دیتے، کسی غریب بیٹی کی شادی میں دے دیتے، کسی بیوہ یتیم کا سہارا بنا دیتے اس کو، لیکن آپ نے اپنے نام کے لیے کر دی 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کی قربانی، یہ شہرت کے لیے اور ناموری کے لیے ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے۔ آپ ضرورت کے اعتبار سے جانور کی جو شرطیں قربانی کی ان شرطوں کو دے کر جانور دے دیجیے، اور اللہ کے نام پر اس کی جگہ پہ نہ آپ کو کھانے کا اس میں نیت ہو آپ کے لیے، نہ بچوں کو کھلانے کی، نہ ہو کسی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی معاملہ آئی ہے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ تو آپ کا ہے، آپ خود بھی کھائیے، بچوں کو کھلائیے، بیوی کو کھلائیے، اور سب کو کھلائیے، لیکن پہلے سے نیت کر لینا کہ بچے کھائیں گے اور ہم کھائیں گے، تو پھر یہ آپ کے کھانے کے لیے معاملہ ہے۔ اس موقع پر جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں اس کا پیکر بننا ہے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ابدیت کی شان تھے، ابدیت کا پیکر تھے، اور کبھی ان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کیا ہو، کوئی قدم اٹھایا۔ بیوی کو گیا میدان میں چھوڑنے کی بات آئی، شیخا بچہ ساتھ میں، یہ نہیں سوچا کہ یہاں زندگی کے اثرات نہیں ہیں، ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، کیا کھائے گی بیوی اور کیا کھائے گا بچہ، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، پیاس لگے گی تو کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پر چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ جاننے والا، ہم کو اس سے مطلب نہیں کہ کیا کھانا اور کیا پینا ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری بھی سوچ ہونی چاہیے، وہ ہمارے مقتدا ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جلیل مقدس پیغمبر ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اس طرح سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر اس طور پر زندگی گزارتے ہیں تو ہماری قربانی بھی صحیح ہے اور ہمارا تمام عمل صحیح، اور اگر اس طرح سے نہیں تو نام کے لیے ہم نے ذبح کر دیا۔ خواہشات کو بھی قربان کیجیے، جذبات کو بھی قربان کیجیے، شریعت سے جو بھی خواہشات ٹکراتی ہوں ان تمام خواہشات کو قربان کیجیے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی، صرف جانور کے گلے پر چھری کرا دینے کا نام قربانی نہیں، قربانی اپنے نفس کی ہے۔ اصلی یہ چیز ہے کہ ہم اپنے نفس کو قربان کریں گے، اور جو جذبات اور جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوں گی ہم ان کو بالکل چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، اور ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ اگر اس انداز سے ہم اور آپ آج سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حالات کو سازگار بنائے گا، اور پھر انشاءاللہ جو کچھ پچھلی زندگی میں ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آئندہ کی زندگی میں اس بات کا پورا لحاظ رہے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اسی اعتبار سے ہماری زندگی، ہمارے دن، ہماری راتیں گزرے، ہماری زندگی کا ایک لمحہ گزرے۔ اگر اس طور پر ہم عمل کرتے ہیں تو قربانی کے اصل پیغام کو ہم نے سمجھا ہے، قربانی کی اصل روح ہمارے اندر ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا عمل، ہمارا کردار ہے، اور اس کے خلاف ہے تو بہرحال ایک الفاظ کا مجموعہ تھا جو ادا کر دیا، مطلب سے کوئی مطلب نہیں، اور زندگی اپنی منمانی طور پر گزارے۔ کل اللہ تعالیٰ دوبارہ جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔